السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ پروگرام کے لیے جو دو ہمارے دینی اسکالرز تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک علمی شخصیت ہیں، آپ کا ایک اپنا معتبر نام اور مقام ہے علمی حلقوں کے اندر بھی، ذرائع ابلاغ میں بھی۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اپنے شعبے کے صدر بھی ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اور آپ کا شعبہ بھی بین المذاہب ہم آہنگی جو نیا شعبہ شروع کیا ہے، تو اس میں آپ تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جی، ہمارے ناظرین دوسرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ نوجوان دینی اسکالر ہیں، آپ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعویٰ اکیڈمی جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، وہاں بھی آپ کی خدمات جاری ہیں علماء اکرام کے مختلف پروگراموں کے حوالے سے۔ آپ کا بھی اپنا ایک معتبر نام اور مقام ہے، آپ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اختلاف رائے کیوں اور کیسے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بڑا عجیب سا موضوع آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک موضوع کو پھر ہم نے آگے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بنیادی بات ہے اختلاف رائے، اور پھر اس کی دو حصے ہم نے کیے ہیں، کیوں اور کیسے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو بہترین صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک صلاحیت اس کی سوچ اور فکر کی ہے، اور اس سوچ و فکر کے نتیجے میں وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد صاحب الرائے ہو، یعنی اس کی رائے وزنی ہو۔ مختلف لوگوں کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، اور صاحب الرائے ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہوتی ہے کہ ایک بندے کی اتنی گرفت ہو کسی چیز کے بارے میں، اتنی اس کی نظر ہو، ویژن ہو اتنا کہ وہ دیکھے اور اس پہ اپنی رائے دے، اور مثبت رائے دینے والا ہو۔ تو یہ ایک بنیادی وصف ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا جو ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اختلاف رائے کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آتی ہے، نئی چیز سامنے آتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف آراء کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جب آتی ہیں، تو پھر اس میں کوئی بہترین نتیجہ سامنے آتا ہے۔ لیکن رائے دیتے وقت اگر آدمی اپنی رائے پر اڑ جائے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے، ضد کرنا شروع کرے، تو یہ ایک اچھے اور بھلے انسان کی علامت نہیں مانی جاتی۔ ایک سمجھا ہوا، سلجھا ہوا، سمجھدار انسان اسی کو گنا جاتا ہے کہ جو رائے دیتا ہے اور پھر دوسروں کی رائے کا احترام کرتا ہے، تاکہ اس کی رائے کا بھی احترام کیا جائے، اور وہ اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ہمیشہ قومی، ملی، ملکی، اجتماعی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اور رائے دیتے ہوئے وہ پوری دیانتداری سے کام لیتا ہے۔ کبھی وہ اس میں اپنی پسند اور ناپسند کو سامنے نہیں لاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے دل کے اندر بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، پسند و ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ قربانی دیتا ہے اپنی رائے کی، تو یہ اس کی شخصیت کا ایک عظیم پہلو سامنے آتا ہے۔ اور خاص طور پر جب وہ یہ جان رہا ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ اکثریتی رائے کے سامنے اپنی رائے پر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر معاشرے مستحکم ہوتے ہیں، حکومتیں مستحکم ہوتی ہیں، معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ اور ہمارا دین اسلام تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مشاورت کا حکم دیتا ہے، شورا کا حکم دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب مشاورت اور شورا ہوگی تو اس میں اختلاف رائے ہوگا، لیکن اس اختلاف رائے کے وہ حسن کو تلاش کرتا ہے
اس اختلاف رائے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بد نظمی اس کو کنڈم کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پازیٹیو رائے، مثبت رائے، سلجھی ہوئی رائے، اس سے آپ بہت سے انفرادی مسائل کو، اجتماعی مسائل کو حل کر سکتے، اس میں مدد ملتی ہے، خواہ وہ آپ کے نجی یعنی گھریلو ہوں، جس کو میں نے ذاتی کا نام دیا ہے، معاشرے کے اندر کچھ قبیلوں کنبوں کے ہوں یا برادریوں کے ہوں، یا ملکی لیول پر بڑے پیمانے کے بڑے بڑے جو اختلاف سامنے آتے ہوں ان کو حل کرنا ہو، مسائل سامنے ہوتے ہیں ان کو حل کرنا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان جن بحرانوں کا شکار ہے، ایک بحران نہیں ہے، مجموعہ ہے بحرانوں کا، کہیں معاشی ہے، کہیں معاشرتی ہے، کہیں اخلاقی ہے، کہیں سیاسی ہے۔ ان تمام بحرانوں سے نکلنے کا ایک ہی نتیجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر طرح کی، ہر لیول کی قیادت کو اختلاف رائے جاننا چاہیے اور اس کا مثبت استعمال سیکھنا چاہیے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے، تو ہم مل کر کے اپنے ملک کو کسی صحیح ڈگر پر چلا سکتے ہیں۔ ہمارا دین قدم بقدم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم یہی جانیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرون اولیٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کا عہد مبارک ہے۔ دیگر امور پر بھی بات کریں گے، تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جانتے ہیں، جو ہماری رہنما کتاب ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے نسل آدم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ امت تو اس کی وارث ہے، اس کی امین ہے، اس کو لے کر چلنے والی ہے، ہمیں تو زیادہ اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو کیا آداب اور کیا اخلاقیات اور کیا تعلیمات ہمیں رائے کے حوالے سے قرآن مجید سے ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر، آپ کو پروگرام نے آپ نے مجھے دعوت دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، مطلب اللہ کو علم ہے کہ تنازع پیدا ہوگا، لیکن اس کا سلوشن بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ جب تمہارا آپس میں کسی معاملے کے اوپر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو تم نے رجوع کس کے پاس کرنا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس کی تھوڑی تاریخی پس منظر میں جائیں تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ کو معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ تسبیح اور تحمید چاہیے تو وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو میرے علم میں وہ تمہارے پاس نہیں ہے وہ علم، اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو یہاں پر فرشتوں نے اختلاف نہیں کیا، ادب کیا۔ جی اچھا، وہی معاملہ وہی حکم جب ابلیس کو ہوتا ہے تو وہ وہاں پر اختلاف بھی کرتا ہے، آرگو بھی کرتا ہے، اور پھر سجدے سے انکار بھی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا، پھر تکبر بھی کیا، اور اس کے بعد چیلنج کرتا ہے، جی جی، پھر اس کے بعد مزید مہلت بھی طلب کرتا ہے۔ تو وہ یہ چیز کے اختلاف تو ہو سکتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کیا ادب جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ جی اسی وجہ سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی کہ مطلب یہ ایک فطری چیز ہے کہ اختلاف، قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جی، ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا، ہم نے تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیا، لیکن اس کی وجہ بھی بتا دی، تعارف مقصد ہے، کسی کی برتری مقصود نہیں ہے کہ تم اپنی رنگ و نسل کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دو۔ اختلاف بھی وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں پر ایک شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جس طرح ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا تو میں سجدہ کیوں کروں۔ اسی طرح واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا یعنی زبان کا اختلاف ہے اور رنگوں کا اختلاف ہے، تو یہ بھی تو کیا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق کیا، انسان کو تخلیق کیا، اللہ کے علم میں ہر چیز مستقبل اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ نے اس کے جو حل ہے، جو مسائل جن کو ہم فیس کر رہے ہیں اس کا سلوشن بتایا ہے۔ صرف رجوع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو مسائل کا حل نکلے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی جامع انداز میں اور کیسی خوبصورت مثالوں کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں رہنمائی فرما دی ہے کہ کائنات کا اگر حسن ہے، ایک تنوع ہے، تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں۔ اگر ایک ہی طرح کی ساری ہو جائے تو میرے خیال میں یہ حسن ہی ختم ہو جائے۔ تو معاشرے کا جو وجود ہے یا اس کا جو حسن ہے
وہ بھی یہی ہے کہ وہاں صاحب الرائے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ کسی مسئلے کے حل کے لیے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اگر دینی مسئلہ ہے تو اس میں مفتیان موجود ہیں، فقہا موجود ہیں. اگر کوئی معاشرتی سماجی مسئلہ ہے تو اس میں اور پڑھے لکھے دانشور لوگ موجود ہیں. غرض ہے کہ کوئی بھی شعبہ لے لیجئے تو یہ حسن ہے کائنات کا. لیکن وہی بات کہ اگر اس میں ایک آدمی، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ ضد کرے جی میری بات مان لو، اڑ جائے اس پہ، تو پھر یہ کہنا تو نہیں چاہیے نعوذ باللہ، لیکن ابلیسیت ہے یہ اور اس کا نقصان ہے. پھر ذاتی طور پر بھی نقصان ہے. دیکھیں معاشرے میں اس آدمی کو فرض اچھا نہیں سمجھتا کوئی بھی، کہتے ہیں یہ وہ تو ایسے ہی اڑ جاتا ہے ہر بات، ٹھیک ہے نا جی. اور بھلا آدمی وہی کہتے ہیں دیکھے جانتے وہ، اس نے کہا جی ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. جی ڈاکٹر ظہیر صاحب یہ فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ہمارے لیے ایک تو رہنما، دوسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، آپ کے ارشادات، ساری چیزیں سامنے ہمارے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں جب ایک نئی ریاست مارز وجود میں آئی اور مختلف الخیال لوگوں کو آپ نے ایک دین کی بنیاد پر اکٹھا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی رائے پر پابندی تو نہیں لگائی آپ نے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس دور کے اندر ہمیں کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں جو رہنمائی کریں کہ کس طرح سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور ہوا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میاں صاحب. آپ کی تمہیدی گفتگو میں آپ نے ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا کہ وشاورہم فی الامر. جی. کسی بھی معاملے میں آپ ان کے ساتھ مشاورت کیجیے. شاورہم، جی جی، صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کیجیے. جی جی. اب یہ مشاورت جب بھی ہوتی ہے، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے، اس پہ مختلف آراء آتی ہیں. جی. لہٰذا یہ ایک بدیہی اور فطری بات ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورتیں کی ہیں اور سیرت کی کتب بھری پڑی ہیں اس طرح کی مشاورتوں سے، چاہے وہ غزوات کے معاملات ہوں، ریاستی معاملات ہوں، اور مختلف مساجد کی تعمیر کے معاملات ہوں یا داخلی معاملات ہوں، مختلف ہمارے سامنے واقعات ہیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک اختلاف پیدا ہو جانا اور رائے کا مختلف ہونا، یہ تنوع کی دلیل ہوتی ہے، خوبصورتی کی دلیل ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، چمن کی زینت جو ہے وہ اسی سے ہے. جی ہاں جی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے 10-20 واقعات ہیں، بے شک، مثال کے طور پر. لیکن ان واقعات کی ظاہر ہے کہ تقسیم ہم کرتے ہیں مختلف ترتیب سے. کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جن میں اختلاف کی نوعیت ایسی تھی کہ جس میں آپ کو اس میں انٹروین کر کے اس معاملے کو حل کرنا پڑا. جی. یعنی اختلافات کی ایک قسم ایسی تھی جس کو آپ نے ناپسند فرمایا. جی. مثال کے طور پر جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے غالب، تو دو حضرات قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے. جی جی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈسکشن کو ناپسند فرمایا. پھر فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اللہ کی آیات کے اندر اس طرح کا اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑی. جی. اب یہ وہ اختلاف تھا جو ناپسندیدہ اختلاف تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ایسا اختلاف بھی ملتا ہے اور اس کے کئی واقعات ہیں کہ جس کو آپ نے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ اس کی تائید فرمائی. مثال کے طور پر 2 صحابہ ہیں، 2 صحابی ہیں، کسی سفر میں تھے، راستے میں دونوں کے ساتھ ایک طرح کی سچویشن پیش آ گئی. جی. غسل کی حاجت ہوگی، تو پورا ایک قافلہ تھا، اس میں 2 معاملے تھے. جی جی. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھی. جی. اس وقت میرے پاس پانی موجود نہیں ہے، میں طہارت حاصل نہیں کر سکتا. دوسرے صاحب تھے، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. جی. بعد میں جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو صورتحال عرض کی، آپ نے دونوں کی تائید فرمائی. اللہ اکبر. اچھا، ایک آپ قافلہ روانہ فرما رہے ہیں اور ان کو فرما رہے ہیں کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی. جی ہاں. تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کے. جی جی. جب راستے میں پہنچتے ہیں
عصر کا نماز کا وقت آ جاتا ہے بلکہ ختم ہونے کے قریب آ جاتا ہے، اب یہاں پر دو گروپ بن جاتے ہیں، یہ ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہوتا ہے یہاں پر جی۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم جلدی جانا تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ۔ بے شک۔ دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے چونکہ فرمایا ہے کہ نماز وہیں پڑھنی ہے، جی جی، ہم نے آپ کا حکم ماننا ہے، ہم وہیں پڑھیں گے۔ آدھے لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، آدھوں نے وہاں جا کر پڑھی۔ بعد میں جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال عرض کی تو آپ نے دونوں کی تائید فرمائی اور فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ اچھا اب دیکھیں ذرا اس دونوں واقعات بہت ہیں، جی بے شمار میں صرف دو بات۔ جی جی ہاں جی۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ دونوں کا عمل بالکل مختلف، ایک نے نماز نہیں پڑھی، دوسرے نے پڑھ لی۔ دوسرے واقعے میں کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھی اس نیت سے کہ وقت گزر رہا ہے، جی جی، اور حضور کے فرمان کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کی، جی، اور دوسروں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا جو ظاہری حکم ہے جہاں پر نص ہے، آپ کا فرمان ہے، اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے۔ دونوں کی چونکہ نیت درست تھی، اختلاف تھا، نیت درست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی اور فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ اسی طرح سے دسیوں واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے، حضرت ابوبکر آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، حضرت عمار کبھی کہیں سے پڑھتے کبھی کہیں سے پڑھتے تھے۔ یہ بات جب حضور کی خدمت میں پیش کی، حضرت علی سے روایت ہے، جی جی، تو آپ نے تینوں سے وجوہات پوچھی۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا، آپ نے فرمایا میں اللہ سے مناجات کرتا ہوں اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں۔ جی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس لیے اونچا پڑھتا ہوں کہ اس سے شیطان کو بھگاتا ہوں، سوؤں کو جگاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار نے فرمایا کہ میں الگ الگ جگہ سے پڑھتا ہوں لیکن خلط ملط نہیں کرتا۔ جی ہاں۔ آپ نے تینوں کو فرمایا تم تینوں ٹھیک کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اختلاف ہے، اختلاف ہے بالکل۔ دیکھیں میاں صاحب، اختلاف کوئی بری چیز نہیں، بالکل بالکل۔ یہ عہد رسالت میں آپ کا سوال تھا، موجود تھا کہ نہیں؟ کثرت سے موجود، ایک مثال نہیں، دسیوں نہیں، بیسیوں مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس اختلاف کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کچھ اختلاف ایسے تھے جن پر آپ نے سختی فرمائی، وہ بھی تعلیمی امت کے لیے۔ کچھ جگہ ہوں گی جہاں پر آپ کو سختی کرنا پڑے گی، کیونکہ جب آیات قرآنیہ کے اندر اور ان معاملات کے اندر جہاں پر اللہ نے منع کیا ہے، جی جی، قرآن کہتا ہے نا، قرآن میں ایسی آیات والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ۔ کچھ ایسے لوگ، اللہ نے کچھ آیات ایسی نازل کی ہیں جو محکمات ہیں، واضح ہیں، کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کی دلوں میں زیغ کی بیماری ہے، وہ ان میں جو ہے وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی تعویلات لے کر آتے ہیں اور خود بھی گناہگار اور دوسروں کو بھی گمراہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب تو معاملہ یہ ہو گیا، اب تو جو محکمات ہیں ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ ان سے معاف فرمائے۔ یہ بات آپ نے ٹھیک فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت فرمائی۔ مشہور واقعہ کھجوروں کی پیوند کاری کا ہے، جی، دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، وہ پیوند کاری نہیں کی، کھجور کی فصل کم ہوئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس میں میرے لیے بہتر جانتے ہیں، جی، آئندہ آپ اسی پہ عمل کرو۔ تو یہ مطلب اصل چیز جو ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بنیادی آیت پڑھی تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اصل جب آپ کی اسپرٹ یہ ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر اطاعت میں ظاہر ہے حسن نیت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو یس مینی والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ نقصان دیتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے اس وقت ڈوبتے ہیں کہ جب اوپر والے کی ہاں میں ہاں ملانا جو ہے اپنے لیے باعث شرف سمجھا جائے، ایسے ہی، اور معاشرے اس وقت وجود پذیر رہتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں کہ جب اوپر والے کی غلط بات کو بھی اس پہ متنبع کیا جائے۔ ہاں، اس کا طریقہ کار آنا چاہیے۔ میں اپنی ذاتی ایک مثال دیتا ہوں، میں ریڈیو پاکستان میں جب تھا تو میرے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے مرحوم ظفر خان نیازی صاحب، بڑی علمی ادبی شخصیت ہے، صحیح، تو دوستی بھی تھی بہت زیادہ ہماری۔ تو کسی بات پہ انہوں نے کوئی آرڈر کرنا چاہا اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا خیال ہے، ٹھیک، تو میں ذرا تھوڑا سا احترام اور ادب سے چپ کر گیا، تو بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میاں صاحب اختلاف کریں میرے ساتھ، اختلاف کرنا سیکھیں، اگر آپ اختلاف کرنا نہیں سیکھیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اختلاف کرنے سے دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ جی اس میں میری رائے یہ ہے، اور اگر وہ قابل قبول ہوگی تو اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو یہ معاشروں کا حسن ہے، یہ کائنات کا حسن ہے۔ جی ڈاکٹر فاروق صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عہد نبوی میں بھی اختلاف ہوا، اور آپ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بتایا، تو
ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو مثبت اختلاف ہے اس کو تو اسلام نے پسند کیا ہے، البتہ جو کچھ منفی قسم کا اختلاف ہوتا ہے جس پہ انتشار پھیلنے کا ڈر ہو، جیسے میں نے بھی کہا نیگیٹو رائے دینا ہر معاملے میں، تو اس کی پھر مذمت بھی کی ہے یا اسے روکا بھی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ بتا دیجئے کہ یہ کس قسم کا اختلاف جس کو آپ کہہ لیں کہ مثبت ہو سکتا ہے، جس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے یا انکریج کیا گیا ہے، اور کس کو ڈسکریج کیا گیا ہے. جی اس میں بڑا واضح ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، جی دین میں جبر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ چاہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اگر اللہ چاہتا نا سارے انسان ایک ہی اس پہ ہوتے، ایک ہی امت ہو جاتے ہیں، لیکن اس اختلاف میں بھی اللہ کی حکمت ہے. تو یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اختلاف کرنا کس سے ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کرنا ہے تو پھر تو اس کی اجازت نہیں ہوگی دین کے دائرے میں رہتے ہوئے. جی تو ایمانیات میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے، وہاں تو اطاعت کا تقاضا ہے، وہاں اطاعت جو ہے وہ کرنی پڑے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی پھر آ جاتا ہے کہ فروعات میں مثال کے طور پہ فقہی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے. جی جی اور فقہی اختلاف جو ہے مطلب مذاہب اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تمام ائمہ کا جو مطلب اپروچ تھی، ایک انٹلیکچوئل اپروچ تھی، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. جی جی آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے. جی جی یہ اختلاف اس کو تو پسند کیا گیا، اس طرح کے اختلاف کو. ہاتھ اوپر رکھ کر نماز پڑھنا، ہاتھ نیچے رکھ کے نماز پڑھنا، تو یہ تو ایک فروعی مسائل میں سے ہے، یہ بنیاد میں سے نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایمان اور کفر کی بحث کرنا شروع کر دیں اس کی وجہ سے. تو حق اور باطل ان فروعات سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہم نے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اولا اور غیر اولا کو ہم حق و باطل کی جنگ بنا دیتے ہیں. جی تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو اہل کتاب کو بھی فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو کامن گراؤنڈز پہ بات کرنی ہے تو وہ کریں. تو وہ اور یہ اصول میرا خیال ہے ہمارے تمام اپنے مسلمانوں کے اندر بھی جو مختلف فرقہ وارانہ اس وقت جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ہمیں متفقہ جو نکات ہیں، اتفاقی مسائل ہیں، ان کو ہمیں زیر بحث لانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم صرف ہمیشہ اختلافی مسائل ہیں ان کو اچھالتے رہتے ہیں. مغرب سے ہمارا جو بنیادی مسئلہ وہ یہی ہے کہ جب آپ اختلاف کی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پہ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کے نام پہ جب وہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب وہ توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو برداشت کریں. تو اہانت میں، توہین میں اور اختلاف میں فرق ہوتا ہے. جی جی گالی دینے سے تو کسی کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ہے، اس وجہ سے اس کو اس کے اظہار کی اجازت دی جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اختلاف جو ہے اس کی لمٹس ہے، اس کا تعین کرنا چاہیے، اس کی حدود کو طے کرنا پڑے گا. اور یہ میرے خیال ہے عالمی سطح پہ یونائٹڈ نیشنز کے لیول کے اوپر ہمیں جا کے ان سے کھل کر بات کرنی چاہیے کہ اسلام فوبیا جو مغرب میں اس وقت نظر آ رہا ہے، تو آپ مسلمانوں کو کبھی وہ پردے کے حوالے سے پابندی لگاتے ہیں یا اس طرح کی، اس کے بعد جب ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے اس کو وہ پھر اپنے پروپیگنڈے میں استعمال کرتے ہیں. وہ ہمارا رد عمل بھی میرا خیال ہے مثبت نہیں ہوتا، وہ بھی منفی انداز سے ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال علمی اختلاف ہے، اس کا علمی جواب ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کا جذبات سے جواب دینا شروع کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ تو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے گئے. انٹرفیت ہارمونی جو کہ آپ کا سبجیکٹ ہے، میرے خیال میں انٹرفیت کے ساتھ انٹرافیت بھی ضروری ہے، جو ہمارے لوکل جو یہ فقہی مسائل جن کی طرف آپ نے تذکرہ کیا ہے. اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. ناظرین نے اس پروگرام کے توسط سے ہم اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے بین الاقوامی سطح تک بھی، یہ ہم بڑا اسٹرانگلی یہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آج جو ایک ملک نے یہ کہا کہ جی جو اظہار رائے کی آزادی کے نام سے نعوذ باللہ قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی جا سکتی ہے، تو یہ میرے خیال میں امت کی بے حسی تو کہہ لیں، اس کو بے بسی نہیں ہونی چاہیے یہ کہ امت بے بس ہو جائے. جس دن امت بے بس ہو جائے گی اس دن میرے خیال میں پھر اس کو اپنا وجود برقرار رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور اسی طرح سے ساتھ ہندوستان کے اندر جو اللہ رب العالمین کا 5 وقت کلمہ بلند ہوتا ہے، اذان، اس پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آزادی کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ بلکہ وہ توہین کے مظاہرے ہیں سارے کے سارے. اور یہ توہین اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ جب امت جو ہے وہ بے حس ہوتی جا رہی ہے، اور بے حسی سے اگلی سٹیج جو ہے پھر وہ بے بسی کی طرف چلی جائے گی، اور پھر یہ امت اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی
کے قابل نہیں رہے گی. اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی تمام تر جو توانا آوازیں ہیں ان کو بلند کرنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں مثبت انداز سے، اور خاص طور پہ اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے، اپنی روایات کا دفاع کرنے کے لیے، اپنی تہذیب کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں مؤثر انداز میں اس کا ابلاغ کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر ظہیر صاحب، یہ فرمائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام جو انتہائی تربیت یافتہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرا خیال کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جیسے آپ نے ایک دو مثالیں ابھی دی ہیں، لیکن آپ کی موجودگی میں صحابہ اکرام نے اختلاف بھی کیا. تو میں چاہوں گا کہ اختلاف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں جو طرز عمل تھا صحابہ کا، وہ کیا ہوتا تھا؟ جی بالکل، آپ نے ایک تقسیم کر دی ہے. گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت تو میں نے عرض کر دی کچھ مثالیں بہت ہیں، لیکن وہ جی ایک وہ حصہ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے درمیان ریاستی امور میں بھی اور ریاست کے داخلی امور اور خود عبادات کے اندر بھی، یعنی دیکھیں یہ بات میں ایک وضاحت کر دوں آپ سامعین و ناظرین کے لیے کہ اختلاف کن مسائل میں آتا ہے. جی جو منصوص مسائل ہیں، قطعی الثبوت ہیں اور قطعی الدلالت ہیں، جن کا ثبوت بھی مکمل ہے جی سند کے اعتبار سے اور الفاظ بھی واضح ہیں، اس میں کوئی نہ اجتہاد ہے نہ اختلاف ہے. جی ہاں، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. کوئی رائے اس میں ہے نہیں دوسری نا، جی بات ختم. سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کوئی اس میں. اختلاف کہاں آتا ہے؟ جہاں پر گنجائش پیدا ہوتی ہے اجتہاد کی. جی یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ شریعت نے حکم دے دیا لیکن اس کی تفصیلات مکمل واضح نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، تو اس وقت جیسے میں نے ایک روایت تھوڑی دیر پہلے سنائی نا کہ آپ نے فرما دیا تھا نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے. جی اب اس میں یہ گنجائش تو تھی، دونوں اوپینین ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اس میں، تو یہاں گنجائش ہے اختلاف. تو ایسے مسائل جن کے جو منصوص نہیں ہے، جن کے اوپر نص وارد نہیں ہے، جی لیکن وہ حالات حاضرہ کا تقاضا ہے، وہ مسئلہ سامنے درپیش ہو گیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، یہاں پر استنباط اور اجتہاد کی صورت سامنے آتی ہے. جب اجتہاد آتا ہے تو اس میں دو مختلف لوگ جب سوچتے ہیں تو مختلف نتائج پر وہ پہنچتے ہیں. جی اچھا، سوال آپ کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جب آپ کے انتقال کے بعد کوئی اختلاف کی صورتیں ہوئیں تو اس میں صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ دیکھیں بالکل بے شک اور بے عیب اور لا شک بات آپ نے فرما دی کہ صحابہ کی تربیت آپ نے ایسی فرمائی تھی کہ وہ وفات تک تربیت ان کے ساتھ رہی. ایسا نہیں تھا کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو ان کی تربیت بھی ختم ہو گئی. آپ ایسی کامل تربیت فرما کے گئے کہ نہ ان کے ایمان میں کوئی فرق پڑا، نہ ان کے عقیدے میں کوئی فرق پڑا، نہ ہی ان کے اعمال میں کوئی فرق پڑا، نہ ہی ان کی تربیت میں کوئی فرق پڑا. چنانچہ دو مثالیں عرض کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے اندر قرآن کریم کو جمع کرنے کا معاملہ آیا. اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے. یہ مختلف صحابہ کی رائے آئی اس میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے سننے کے بعد نہ تو یہ کیا کہ ان کو سختی سے ڈانٹ دیا ہو، ہاں اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا. اللہ اکبر، یہ خود فرمایا. لیکن حضرت عمر کے کہنے پر، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کے بار بار کہنے پر اور خود اللہ سے دعائیں کرتے کرتے، استخارہ کرتے کرتے آپ کی رائے بھی وہ بن گئی. جی ہاں، دیکھیں ایک امت کو ایک صحیفے کی شکل میں قرآن ملا ہے اس مشورے کی نتیجے میں بے شک، جس میں کہ خلیفہ وقت مشورہ دینے والے کو ویلکم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے شرح صدر ہوئی اور قرآن جمع ہوا، امت کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا. قرآن محفوظ تھا آپ کی حیات طیبہ میں، یہ نہیں تھا کہ محفوظ نہیں تھا. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. بے شک مکمل قرآن محفوظ تھا. ہاں، اس کو اس شکل میں امت میں دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا، یہ جب معاملہ آیا تو اس میں مختلف آراء آئیں، صحابہ نے بڑے احترام سے رائے دی. سب سے بڑا کام، جو بڑی بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جو بھی رائے دے رہا تھا اس کے بارے میں کسی کی ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی
اس کی کوئی بدگمانی نہیں ہوتی تھی کہ اس کا کوئی ذاتی مقصد ہے. جی ہاں. ہر ایک کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس کو پریزرو کر لیا جائے, اس کو محفوظ کر دیا جائے. دوسری مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا. جی جی. 2 فتنے کھڑے ہوئے تھے بڑے. ایک تو نبوت کا, ختم نبوت کا لوگوں نے انکار کر دیا تھا, لوگوں نے دعوے شروع کر دیے نبوت. دوسرا ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے جی. جی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہاد تھا, آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا نا, میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. بے شک. اچھا, اب یہ جو رائے تھی یہ صحابہ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس وقت خلاف مصلحت لگی ابتدان. حالات ایسے تھے, شورشیں تھیں, فتنے تھے, تو کیا یہ اس کو کر پائیں گے ہم یا نہیں. اچھا, ایک تیسرا مسئلہ تھا لشکر اسامہ کی روانگی. آپ طے فرما چکے تھے لیکن آپ کا انتقال ہو گیا. اب اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نہ کیا جائے کیونکہ اس وقت حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں میں کروں گا, اور کیا, اور بعد میں نتائج سب نے دیکھ لیے اور سب اس بات کو مان گئے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا. یہ تینوں معاملات کو اگر دیکھ لیا جائے, یہاں پر صحابہ میں اختلاف بھی پایا گیا اور اس اختلاف کو ادب کے اندر رکھا گیا اور نتیجہ بہت خوبصورتی کے ساتھ امت کے سامنے آیا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, مختصر وقت کی وجہ سے میں نے نہیں بہت اچھا آپ نے رہنمائی کر دی. اصل چیز جو سامنے آتی ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی رہنمائی کی اس پہ, کہ وہ آداب ہیں. آداب دیکھیں کہیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ رائے دے کر اس پہ اڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. بے شک. رائے کے نتیجے میں دست و گریبان ہوتے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک ہلکا سا جو واقعہ ہوا صحابہ کے 2 گروہوں کے درمیان, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلے گھر سے اور کہا کہ تم ابھی تک جہالت پہ ہو. اب یہ اس حصے میں سے تھا نا جس پہ آپ نے نکیر فرمائی نا. دیکھیں نا, تو یہ یعنی یہ بات تو اسلام کو پسند ہی نہیں ہے ایسے ہی کہ انتشار پیدا ہو. وہ تو امن کی طرف لاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر آگے معاشرے پھلتے پھولتے ہیں. پھر بہت سی مثالیں جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے. میں ایک صرف عرض کروں آپ کی یاد سے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا اور عمر کا دور اس طرح سے تھا, اور جب سے حضرت عثمان کا اور آپ کا دور آیا تو اس طرح سے لوگوں کے اندر ذرا انتشار پیدا ہونا شروع ہوا. تو کیا خوبصورت جواب سید علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا. اور آج تک دیکھیں کہ جو مشیر ہیں یہ مرواتے ہیں, جو پہلے بھی میں نے بات کی یس مین مرواتے ہیں. ابھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے, ہو سکتا ہے کوئی لیڈر بہتری کی طرف جانا چاہتا ہو لیکن مشیر ٹانگ کھینچ دیتے ہیں, کان میں پھونکے مار دیتے ہیں, اگر ایسا کیا تو ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کے مشورہ دینے والے مشیر عثمان اور علی تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور عثمان اور علی کے مشیر اب تم جیسے لوگ. ناظرین وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, خاص طور پہ موجودہ حالات کے تناظر میں. ویسے تو ہر وقت ہی اس کی ضرورت ہے, اختلاف رائے کیوں اور کیسے. اس پر بہت سی باتیں ہمارے دونوں فاضل مقررین نے, اسکالرز نے بتائی ہیں. کچھ مزید باتیں کریں گے. جی ڈاکٹر فاروق صاحب, بھی آپ نے کچھ بات کی تھی ائمہ اکرام کے بارے میں. تو بے شمار ائمہ یعنی درجنوں کے حساب سے جو اپنی رائے رکھتے تھے, صاحب الرائے تھے دین کے حوالے سے. ان میں سے 4 فقہیں جو ہیں ہمارے ہاں رائج ہیں اور وہ چل رہی ہیں, باقی وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے کدو کا لوگ ان کے کہیں پیروکار بھی ملتے ہوں. تو یہ جو اختلاف دین کے مسائل کے حوالے سے ائمہ اکرام اور مجتہدین کے درمیان رہا, کیا خوبصورت اس کا آپس میں ربط اور تعلق ہوتا تھا, کیا رہنمائی کرتے ہیں اس میں میاں صاحب؟ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں جی, وہ آپ اگر ان کا مطالعہ کریں تو ان کے اساتذہ میں جو ہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی. یعنی جو ائمہ ہیں وہ بھی ذاتی رائے پر اور ذاتی تحقیق پر فیصلے نہیں کر رہے تھے, ان کے اساتذہ بھی صحابہ تھے جی. تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عراق کے خطے میں رہے. تو امام ابو حنیفہ کا جتنا اجتہاد اور ریسرچ تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکر اور اس تحقیق کے مطابق
مطابق تھی. تو مطلب آئمہ کا اختلاف بھی وہ اسی کو آگے کنٹینیو کرتا ہے. جو اجتہادی آراء کا صحابہ میں اختلاف تھا وہی آراء آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں آئمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا, تحقیق تھی. اختلاف بھی علمی تھا اور مفاداتی نہیں تھا. تو اس وجہ سے وہاں پر ادب اور احترام کا انتہائی خوبصورت ہمیں مثالیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک دن امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ امام شافعی کا آپ اتنا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں, حالانکہ اختلاف بھی تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ان کی مثال تو ایک آفتاب کی طرح ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے نظر انداز کر سکتے ہو. اور ان کی صحت اور عافیت کے لیے دعا بھی کی انہوں نے. تو مطلب اور پھر یہ ہوتا تھا, ایسی مثالیں ہوتی تھی کہ ایک آئمہ دوسرے آئمہ کے پیچھے اختلاف. اچھا, جب دوسروں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو اگر ہاتھ نیچے رکھ کے نماز پڑھنے والے تھے تو اگر جو امام ہوتا تھا اگر وہ ہاتھ اوپر رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دوسرے امام اسی طرح نماز پڑھتے تھے. مطلب وہاں پر اگر ہم اس چیز کو ایک اور طرح سے انٹرپریٹ کر لیں, کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ, مثال دے رہا ہوں صرف, کہ ہاتھ اوپر رکھ کے نماز پڑھنا یا نیچے رکھ کے نماز پڑھنا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہ دی ہوندی نہیں, نماز ہوتی ہی نہیں ہے, دوسروں کے اوپر ساتھ ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو اصل میں دیکھیں دونوں جگہ کے اوپر پیچھے حدیث ملے گی آپ کو. ہاتھ اوپر رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے بھی اس ان آئمہ کی تحقیق کے مطابق وہاں پہ حدیث موجود ہے, اور جہاں ہاتھ نیچے رکھا جا رہا ہے وہاں بھی حدیث موجود ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کی ہوتی نہیں تو آپ تو حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے جو معتدل علماء ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک طرز پر یا ایک انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی دوسری طرز پر نماز پڑھ لیا کریں, کیونکہ دوسری سنت پر بھی عمل پیرا. اور اگر یہ سنت کا اختلاف جو ہے وہ موجود نہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر عمل ہے, یہ دیکھیں اس اختلاف کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر رکھ کر نماز پڑھی, اس کی بھی حدیث موجود ہے, اس پر بھی ایک صحابی نے روایت اسی طرح سے کیا. ہاتھ نیچے رکھ کر نماز پڑھی, اس پر بھی ایک صحابی نے کیا کیا, اسی طرح دیکھا اور اسی طرح آگے انہوں نے بتایا. اب ایک ہی وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں زندہ اس اختلاف کی برکت سے. تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات ہے, اور میں تو خود اس کا یعنی قائل بھی ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات عوام الناس تک پہنچے, کہ ان کے ذہن سے یہ بات جو بٹھا دی گئی اب تک وہ نکلتے وقت لگے گا لیکن نکالی جائے. اسلام آباد میں سنا ہمارے ایک دوست امام صاحب نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ جی آج جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اونچی آواز سے آمین کہہ دیں گے. امام نے بھی کہہ دیا, کچھ مقتدیوں میں نے سنا مقتدی اس کے پیچھے لگ گیا, یہ نکالو مسجد سے اس کو. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے کسی چیز کو, اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کر پاتے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف دینی امور میں نہیں ہے, یہ اب ہر شعبے کے اندر یہ جڑ چکا ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارا المیہ اس وقت وہ سیاسی انتشار کا جو ہے وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ جڑا ہوا ہے کہ اس میں ہم کسی دوسرے کی رائے کو, اس کا احترام کرنا تو کجا, اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اور میں ڈاکٹر ظہیر صاحب سے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو معاشرہ جس سطح پہ اس وقت جا چکا ہے, اور جس طرح سے ہمارے ہاں یعنی اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ایسے ہم آہنگ کیا جائے کہ لوگ دوسروں کی رائے کو سنیں بھی, اس کو اہمیت بھی دیں, اور مثبت رائے جو ہیں ان سے مثبت فیصلے کریں تو ملک بہتری کی طرف جائے؟ جی بالکل, ایک تو آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرما دی کہ اختلاف صرف مذہبی نہیں ہے. اختلاف بہت سارے امور میں ہے. ہمارے یہاں فیملی کے اندر مشاورت ہو رہی ہوتی ہے, وہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, نہ وہ مذہبی ہوتا ہے نہ وہ سیاسی ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے. سیاسی اختلافات تو خیر ہم اب جو دیکھ رہے ہیں شاید کسی نے نہ دیکھا ہو, جو صورتحال سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے سیاسی اختلاف کے نام پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وقت بھی آپ کے پروگرام کا بہت تنگ ہو رہا ہے, تو 2-4 پوائنٹس ہیں جو نکات کی شکل میں. جتنی باتیں مختصر. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اس اختلاف کو ظاہر ختم تو ہم نہیں کر سکتے, تہذیب کے دائرے میں لانا ہے ہم نے. اختلاف کو ختم کرنا ہمارا منشا بھی نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ وہ اختلاف رہے گا. اس اختلاف کو باسلیقہ اور پر اثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے, سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے, توجہ سے سنا جائے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے بارے میں بدگمانی سے بچا جائے, اس کی حسن نیت کا اعتقاد رکھا جائے کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے اچھی نیت سے کہہ رہا ہے, یعنی اس کی نیت پہ شبہ نہ کیا جائے. عام طور پر ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال آپ نے کیا, یہ ائمہ کرام کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ رأیی ثواب یحتمل الخطا, میری رائے درست ہے میرے علم کے مطابق لیکن اس میں احتمال خطا کا ہے. آج کل پتہ ہے کیا ہے,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگوں کی رائے یہ بن چکی ہے کہ رأی ثواب لا يحتمل الخطأ، میری رائے درست ہے اور بالکل احتمال ہے ہی نہیں غلطی کا. اور دوسری کے بارے میں کیا ہے، رأی الآخر خطأ لا يحتمل الصواب، دوسرے کی رائے ہے ہی غلط جس میں کوئی احتمال درستگی کا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ضد اور عناد کی بنیاد ہے جو اس اختلاف کو برا کر کے پیش کر رہی ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ جس سے اختلاف کر رہے ہیں اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا ادب، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. شریعت کا مزاج ہے حفظ مراتب، یہ اسلامی تہذیب کی اساس ہے کہ حفظ مراتب. جو بندہ بات کر رہا ہے، ہمارے ہاں سر آج کل سیاسی اختلافات میں سوشل میڈیا پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگلے بندے کی عمر کیا ہے. بدتمیزی کے اندر اور اختلاف کرتے ہوئے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کی عمر کیا، اس کا کوئی درجہ ہی نہیں. حالانکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ جس سے اختلاف کر رہے ہیں اس کے ادب کا لحاظ رکھیں. پھر ایک چیز ہے کہ اگر کسی جگہ پر مشورہ دیتے ہوئے اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس پہ اصرار نہ کیا جائے کہ میں نے جو رائے دی ہے اسی پر عمل ہو، بلکہ ہمارے اکابر اور اسلاف اور بزرگوں کا تو مزاج یہ تھا کہ اگر ان کی رائے پر عمل نہیں ہوتا تو وہ خوش ہوتے تھے کہ میرے مشورے کے شر سے اللہ نے باقیوں کو بچا لیا. حالانکہ ہم یہ کہتے نہیں، میں نے یہ کہا. اور اگر مشورہ طے نہ ہو جائے، یہ مشورے کے آداب میں سے ہے، بعد میں نتیجہ بعض اوقات نہیں صحیح نکلتا تو اس پہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا. ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا. یہ بات کہنا مشورے کے ادب کے خلاف. ایک آخری چیز اس میں عرض کروں گا اور وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرے، اس کے بارے میں جیسے کہتے ہیں اس کو سپیس دے. یہ وہ اسی بات کے تسلسل میں ہے کہ میری رائے درست ہے لیکن اس میں احتمال خطا کا ہے، دوسرے بندے کی رائے کی بھی درست وسعت پیدا کرے، ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف میں حق ہوں. اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عمر کے ایک حصے میں ایک بندہ ایک رائے رکھتا ہے اور اس کو درست سمجھتا ہے، وہی بندہ اسی مسئلے میں عمر کے دوسرے حصے میں اس رائے سے رجوع کر چکا ہوتا ہے. یہ ائمہ متبوعین کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ عمر کے ایک حصے میں انہوں نے ایک رائے اختیار کی، بعد میں ان پر جب منکشف ہوئی چیز انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. تو یہ بات آج بھی قابل عمل ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچتے ہوئے، اس کی نیت کے اوپر شک کیے بغیر اگر ہم مشاورت کریں گے، اختلاف کریں گے تو وہ اختلاف نتیجہ خیز ہوگا، با اثر ہوگا اور انتشار کی طرف کبھی بھی نہیں لے کے جائے. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب جو بات آپ نے کی نا جی سوشل میڈیا کے حوالے سے، میں یہ اکثر سوشل میڈیا پہ جو دوست بعض لوگوں کی پوسٹوں کو بڑا وہ کرتے ہیں، جی اس نے تو یہ کہا، ٹیا پونچا کر دیا، فلاں کر دیا، تو میں ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یرم صغیرنا ولم یکر کبیرنا فلیس منا. یہ صرف اپنے باپ دادا اولاد کے بارے میں نہیں ہے، یہ جنرل حکم ہے. یہ وہ اس کا پس منظر ایک خاص ہے بالکل، لیکن یہ جنرل حکم ہے اور میرے خیال میں یہ مسلم اور نان مسلم کی تخصیص کے بھی بغیر ہے. بالکل صحیح کہ ایک بڑی عمر کا ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی اور مذہب سے بھی ہے یا ایک چھوٹا بچہ ہے کسی اور مذہب سے بھی ہے، اس کو آپ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا گرویدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں موجود ہیں. بڑی عمر کا اس کو آپ ادب سے بلائیں گے تو وہ آپ کی طرف آئے گا، آپ کی بات سنے گا. تو میرے خیال میں یہ دینی اعتبار سے، بالکل دینی شخصیات کا تمسخر اڑانا، سیاسی اعتبار سے سیاسی لوگوں کے کارٹون اور تمسخر اڑانا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ میرے خیال میں دین کی بنیادی روح کے خلاف ہے کہ جس کو سوشل میڈیا کے ہمارے بہت سے لوگوں نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے، اور صرف اپنی ریڈنگ کے لیے اور یہ کرنے کے لیے کہ فلاں بہت پاپولر ہو گیا. مجھے اس سے مطلب بچنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر فاروق صاحب، ایک چیز بڑے اختصار کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا، بہت ضروری ہے کہ تفریق کیسے کی جائے اختلاف کے اندر اور رائے کے اندر. اختلاف میں اور مخالفت میں جی مخالفت میں اختلاف اور مخالفت ہے. اختلاف تو فطری چیز ہے، ہمارے چہروں میں بھی اختلاف ہے اور ہماری آپ دیکھتے ہیں ایکسنٹ بھی ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں. تو اب میں کسی دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کہ مجھ سے نہیں ملتا تو میں اس کو کبھی تھپڑ تو نہیں مارتا نا کہ تو میرے جیسا کیوں نہیں دکھتا. تو اگر اس کی سوچ مجھ سے میچ نہیں کرتی تو میں وہاں پہ کیوں ایسا کرتا ہوں کہ تو میرے جیسا سوچتا کیوں نہیں ہے. تو ایک ہی گھر میں جو مطلب فطری سی چیز ہے، گھر کے اندر جو والدین ہیں ان کی اولاد کے اندر بھی ایک آپ
کو اختلاف ملتا ہے سوچ کے اندر. تو مخالفت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر شخصیت پرستی ہوتی ہے. ایک بہت بڑی وجہ مخالفت کی وہ شخصیت پرستی ہے. جس طرح بھی آپ نے سیاست کی مثال دی ہے تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنی زیادہ شخصیت پرستی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے اور اسی کے پھر مظاہر آگے آپ کو پھر اختلاف کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. تو اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے, مخالفت کی نظر میں, اور مخالفت جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا. وہاں پر تو بلائنڈ ہوتا ہے کہ ماں وجد اب آنا, جو ہمارے بڑوں نے مطلب ہم نے دیکھا کرتے ہوئے ہم نے وہی کرنا ہے. وہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی یہی دلیل بیان کرتے تھے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ راستے جدا ہوں مگر مقصد ایک, تو اختلاف کہلاتا ہے. راستے جدا ہوں مقصد ایک, اختلاف اگر راستے اور مقاصد دونوں جدا ہوں تو یہ مخالفت کہلاتی ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ اختلاف رائے رحمت خداوندی کا سبب ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات تھی اس کا تعین کیوں ختم ہوا تھا؟ تو وہ یہی ہوا تھا کہ وہاں پر ایک اختلاف اور جھگڑا تھا, تو جس کی وجہ سے اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس جھگڑے کی وجہ سے جو ہے نا اس کا تعین جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو بہرحال اور اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے, ہمارے لیے بہت ساری اس کے اندر چیزیں موجود ہیں. ہمیں بہرحال افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے اختلاف کرتے ہوئے. اور جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, ادب جو ہے نا وہ بنیادی چیز ہے کہ جس طرح لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تو ادب جو ہے نا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو یہ ادب بڑوں کا بھی ہے. اللہ نے حکم دیا سجدے کا تو وہاں ادب کا تقاضا تھا کہ حکم مانا جاتا. والدین حکم دیتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کوئی سختی کا معاملہ کرتے ہیں, نماز کا حکم ہے جس طرح نماز میں سختی کا حکم ہے. تو اب اولاد کہے کہ نہیں جی میرا جسم میری مرضی ہے تو میں تو جیسے مرضی اٹھوں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, تو والدین کون ہوتے ہیں؟ اسکولوں کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ استاد اب ڈرنے لگ گئے ہیں اپنے طلباء سے کہ وہاں پر وہ تنبیہ کرنے کو بھی جو ہے نا وہاں پر ایک جرم بنا دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر تنبیہ میں, نصیحت میں, اور جس طرح بھی آپ نے خود اس کا اشارہ کیا کہ بڑے جو ہیں ہمیں اپنے بڑوں سے دیکھیں, ہماری جو روایات ہیں نا وہ ہم نے اپنے بڑوں سے ہی سیکھنے اور آگے ٹرانسفر کرنی ہے. تو جس طرح سے بغاوت کا یہ جو آپ کو رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہماری نئی نسل کے اندر, تو یہ اللہ نہ کرے کہ آگے چل کے ہمارا معاشرہ کتنی بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ورنہ پائیدار ہوگا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب اللہ بچائے, ایسے موقع سے بہت اچھے انداز میں آپ نے اختلاف رائے اور مخالفت دونوں چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ مخالفت جو ہے وہ تو پھر ایک ایسی ضد والی بات ہے اور اپنی بات پہ اٹ جانے والی بات ہے, اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے جب آپ کا ٹارگیٹ ایک ہے, گول آپ نے ایک اچیو کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ اسٹریٹجی دونوں الگ الگ بتا سکتے ہیں, ایسے کر لیں ایسے کر لیں. تو دونوں کی نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو کوئی بہتر اس کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. جی ڈاکٹر ظہیر صاحب, کوئی لاسٹ کمنٹس میں چاہوں گا کہ اس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور یہ معاشرہ یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے, یہ دھرتی ہمارے لیے سب کچھ ہے. آج اختلاف رائے کچھ جو مخالفت کی شکل اختیار کر چکی ہے, اور جیسے پہلے بھی میں نے کہا ہے, تو اس سے نکلا کیسے جائے؟ مطلب آداب تو آپ نے بتا دیے, کوئی فارمولہ یہ بھی بتائے نا کہ کس طرح سے ہم نکل سکیں ان چیزوں سے. دیکھیں ہمارے ہاں نا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جی کہ اختلاف کو ختم کرنا ہے. میں اس اپروچ سے اختلاف کرتا ہوں, اس بات سے. جی اختلاف کو ختم کرنا شریعت کا مقصود نہیں ہے. وہ تو بات اس پہ کافی تفصیل سے ہوگی. اختلاف کے رہتے ہوئے کیونکہ اس میں انسانی تمدن جو ہے, انسانی تہذیب جو ہے, اس کے ارتقاء کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس اختلاف کو بہت بڑا عمل دخل ہے اس کا. یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ عمر کے ایک حصے میں ایک انسان کی رائے ایک ہوتی ہے, دوسرے حصے میں وہ رائے بدل جاتی ہے. یہ ارتقائی سفر ایک انسان کی زندگی کے اندر ہی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی رائے اپنے آپ سے مختلف ہوتی ہے. بلکہ میں یہاں مزید تھوڑی وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ایک چیز آپ لکھتے ہیں ایک دن, ہم تو ظاہر ہے ریسرچ والے لوگ ہیں, اس طرح تحقیق کے نام پہ کچھ تھوڑا بہت لگے رہتے ہیں یا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ, اللہ کے ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ایک دن ہم ایک چیز لکھتے ہیں, دوسرے دن اپنی لکھی ہوئی چیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں قابل اصلاح نظر آ رہی ہوتی ہیں. یار یہ کتنی بڑی غلطی ہم نے کر دی کل. اسی لیے اصول یہ بتایا جاتا ہے اساتذہ کی طرف سے کہ آپ کسی ایک نشست میں کوئی چیز فائنل نہ کریں, دیکھیں اس کو 2 دن بعد دوبارہ دیکھیں, کم از کم 48 گھنٹے کا گیپ دیکھیں. جب ایک اختلاف ایک بندے کی اپنی زندگی کے اندر اس قدر موجود ہے تو 2 بندوں کے درمیان, پھر 2 سے آگے چلتے جائیں, معاشرے خاندان کے اندر, پھر معاشرے کے اندر, پھر ملکی لیول پہ, ریاست کی لیول پہ چلے جائیں, تو اختلاف نے تو موجود رہنا ہے. اس اختلاف کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچنا ہے. جب بدگمانی ہوگی تو وہ اختلاف, وہی ڈاکٹر صاحب والی بات, مخالفت کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر وہی
اختلاف کے ہوتے ہوئے خوشگمانی ہوگی کہ بھائی، اور یاد رکھیے میاں صاحب ایک جملہ عرض کروں گا اینڈ پہ، مذہبی اختلاف کے حوالے سے، سیاسی پہ تو بات ہو گئی، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، بے شک اس میں بہت بڑی ہے، اس میں بہت گنجائش ہے۔ یہ ہم نے، اللہ معاف کرے، ہمارے بعض لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ شاید وہ صرف میرے لیے یا میرے چند ایک جاننے والوں کے لیے ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہے، اس کے 8 دروازے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور وہاں جائیں گے۔ ہم کسی اپنی ایک رائے پہ انسسٹ کرتے ہوئے یہ تقاضا نہ کریں اور یہ طے نہ کر لیں کہ اس رائے کو اس طرح اس انداز میں جو مانے گا صرف وہی جنت میں جائے گا، یہ اپروچ بہت بڑی ہے۔ اس میں سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو، کہ ایک جملہ ہاں جی بس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا کہ میری امت میں 73، تو صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں جانے والا کون سا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اور میری جماعت کی اطاعت کرے گا، میرے صحابہ، اب آپ اصحاب کی اطاعت کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب اس میں میری چوائس نہیں تھی میں کس فرقے میں پیدا ہوا، کس مسلک میں پیدا ہوا، لیکن اس میں میری چوائس ہے کہ میں کس کی اتباع کر سکتا ہوں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا سب کی چوائس ہے، اور سب اس کے اوپر جب آئیں گے تو وہ اس جماعت کا حصہ بنے گا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والا میں سے ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی اور اینڈ بھی اچھا کیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے آج کے دونوں فاضل مہمانوں کا، پروفیسر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور آج کے اس موضوع پر کہ اختلاف رائے کیوں اور کیسے، اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمارے اسلاف کی پوری جو تاریخ ہے اس کی روشنی میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اور بنیادی بات یہی ہے کہ بحیثیت مسلمان جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں اور قرآن و سنت ہمارا مطمع نظر ہو، اور وطن عزیز کے اندر بھی قرآن و سنت کا فروغ ہی ہمارے سامنے ہو، تو پھر یہ اختلاف رائے ہمارے لیے باعث رحمت بن سکتے ہیں، بشرطے کہ حسن نیت کے ساتھ ہم اختلاف کریں، اختلاف کرنا سیکھیں۔ اور خاص طور پر جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ ہمارے وہ تمام طرز زعماء جو جس میدان میں بھی امت کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، دینی ہوں، جب وہ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے جو رائے دینی ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے دینی ہے، اس عوام کی بہتری کے لیے دینی ہے، اور اس رائے کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمارا آخرت کا فیصلہ ہونا ہے، تو میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اختلاف رائے ختم نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تو ایک فطری بات ہے، لیکن اس کا حسن قائم ہو سکتا ہے اور اس سے بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم سب اپنی اپنی سطح پر اختلاف رائے کرنا سیکھ لیں اور اس کی اہمیت اور افادیت کو جان لیں، اور پھر ان آداب کو سمجھ لیں جو قرآن و سنت نے ہمارے لیے متعین کر دی ہیں۔ میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔